کوئٹہ کے رہائشی نیاز محمد پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں آباد ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے انہیں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ گھر میں واسا کا لائن تو موجود ہے مگر اس میں پانی نہیں آتا۔ میں اس گھر میں 5 سال سے رہتا ہوں۔ اس میں واسا کا لائن ہے، نل کا، لیکن پانی نہیں ہے۔ اکثر ہم لوگ پانی اپنے جیب سے ٹینکی جو ہم لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ پانی میں خرچہ ہوتا ہے۔ گھروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا اب کوئٹہ کے بہت سے شہریوں کو ہے جو مجبوراً پانی خریدتے ہیں۔ بزرگ شہری محمد اسلم روزانہ 20 روپے فی گیلن پانی خرید کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے لیے 2000 روپے میں پانی کا پورا ٹینکر خریدنا مشکل ہے۔ پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 گیلن کا ہم لوگ 20 روپے میں خریدتا ہے اور ادھر نہ نزدیک پانی ہے نہیں، اور ہم لوگ بہت تکلیف میں ہے۔ 30 سال ہو گیا ہم لوگ پانی ہاتھ سے لائے گا، کبھی کسی ہمسائے سے لائے گا، کبھی کسی گریج سے لائے گا، کبھی وہ روڈ سے لائے گا۔ تقریباً مہینے میں ہم لوگ 150 گیلن خرچہ کر لے گا۔ تو ہم لوگ یہ چاہیے کہ پانی کا سرکار کی طرف سے اگر کوئی کنویں لگاوے، اگر کوئی نلکا لگاوے، کوئی چیز کر لے تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سہولت ہوئے۔ کوئٹہ میں شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری واسا کی ہے جو پانی کی ترسیل کا محکمہ ہے۔ اس کے 400 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں جن میں سے 100 سے زیادہ خراب ہیں۔ ہم کوئٹہ شہر کو 30 لاکھ کی آبادی پر شمار کرتے ہیں۔ اگر ہم 30 لاکھ کی آبادی کو شمار کریں اور 20 گیلن پر کیپٹا یعنی ہر آدمی کے لیے ہم 20 گیلن مختص کرنا چاہیں تو ہمیں 6 کروڑ گیلن پانی ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ ہم 6 کروڑ گیلن پانی اپنے عوام کو دیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں کینٹونمنٹ بورڈ، پبلک ہیلتھ اور ہم ملا کے سارے کو 3 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی ہم کوئٹہ شہر کو دے رہے ہیں۔ واسا کی مشکلات اپنی جگہ، مگر ان مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ افراد نے اپنی ذاتی ٹیوب ویل نصب کر رکھے ہیں جہاں سے وہ ٹینکروں کے ذریعے شہریوں کو پانی فروخت کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں پینے کے پانی کا واحد ذریعہ زیر زمین پانی کے وسائل ہے۔ جس مقدار میں پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے اس سے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت کوئٹہ میں جگہ جگہ کنکریٹ کی عمارتوں کے باعث زیر زمین پانی کے ریچارج کا ایریا کم ہو گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 1998 میں شہر میں زیر زمین پانی کی سطح 80 سے 200 فٹ تک تھی جو اب 1000 سے 1200 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین ارضیات کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ آنے والے 8 سالوں کے دوران لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے کوئٹہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ الارمنگ سچویشن تو ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 5 سے 8 سال تک زیادہ دیر تک ہم یہاں پہ رہ سکیں گے، کیونکہ پانی بالکل ختم ہو گئی ہے اور ابھی بھی یہ ٹینکروں کے ذریعے بہت سارے علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پانی کی کمی پر قابو پانے کے لیے بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا ناگزیر ہے۔ جتنا بھی بارشیں ہو رہی ہیں کافی وافر مقدار میں پانی پہاڑوں سے ندی نالوں سے آ جاتی ہے مگر وہ ویسٹ چلی جاتی ہے۔ ان پانیوں کو ہمیں روکنا چاہیے۔ ریورس ڈرلنگ جسے کہتے ہیں، جس میں بارش کا پانی کو دوبارہ زمین کے اندر ڈال کر کے اس کو ریچارج کیا جا سکتا ہے۔ نیاز محمد اور محمد اسلم جیسے کوئٹہ کے باسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ پانی کے اصول میں درپیش مشکلات کے علاوہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مہنگائی کے اس دور میں قیمتی سرمایہ پانی خریدنے پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو پانی بھر کے ہم لوگ بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ ہم لوگ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا بچے بھی ہمارا طرح بوڑھا ہوئے گا یا پانی کا مسئلہ حل ہوئے گا۔ ماہرین کے مطابق قلت آب کے باعث کوئٹہ سے لوگوں کی ہجرت روکنے کے لیے حکومت کو ڈیمز اور ری چارجنگ پوائنٹس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک جامع آبی پالیسی بھی نافذ کرنا ہوگی۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔